دوستوں، پاک و ہند گونڈی بارڈر کے قریب علاقے کو ماجھے کا وسیب کہا جاتا ہے۔ یہاں کے جری و بہادر لوگ ملنگی بھگت سنگھ، نظام لوہار اور جگہ جبرو جانے جاتے ہیں۔ اس علاقے میں ایک بستی ڈیرہ چاہل ہے۔ اسی بستی میں ایک غریب کسان کے گھر یکم فروری 1916 کے روز ایک بچہ پیدا ہوا۔ 4 بہن بھائیوں میں یہ بچہ سب سے چھوٹا تھا۔ جس گاؤں میں یہ بچہ پیدا ہوا، یہ گاؤں سارے کا سارا ان پڑھ تھا، اور اس بچے کو بچپن سے ہی پڑھنے کا جنون کی حد تک شوق تھا۔ ایک ایسا بچہ جس نے غربت کے ماحول میں آنکھ کھولی، لیکن پھر بھی کسی احساس کمتری کا شکار نہیں ہوا۔ دن رات محنت مزدوری کی، اور یہاں تک کہ پاکستان کے نگراں وزیر اعظم بھی بنا دیے گئے۔ وزیر اعظم سے اسپیکر قومی اسمبلی اور پھر پنجاب کے وزیر اعلیٰ کا عہدہ بھی انہی کے پاس رہا۔ یہ تھے ایک درویش صفت شخصیت کے مالک ملک معراج خالی، جو بڑے بڑے عہدوں پر پہنچ کر بھی غربا اور مساکین کے کام آتے رہے۔ ملک معراج خالد کی زندگی کے بارے میں جاننے سے قبل سبھی معزز دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبانا ہرگز نہ بھولیے گا، تاکہ معلومات سے بھرپور کوئی بھی ویڈیو آپ دوستوں سے کہیں مس نہ ہو جائے۔ دوستوں، یہ تو آپ جان چکے ہیں کہ معراج خالد کو پڑھنے کا بے حد شوق بچپن سے ہی تھا، مگر ایک حیران کن بات یہ ہے کہ ان کے گاؤں میں کوئی بھی پرائمری اسکول نہیں تھا۔ وہ پڑھائی کی خاطر 1.5 میل دور دوسرے گاؤں میں جانے لگے۔ جب پرائمری کی تعلیم اچھے نمبروں سے پاس کر لی تو آگے بڑھنے کے لیے نزدیک سے نزدیک اسکول 8 میل دور تھا۔ انہوں نے گونڈا مڈل اسکول میں داخلہ لیا اور اپنے مڈل کی تعلیم بھی مکمل کر لی۔ مڈل کی تعلیم امتیازی نمبروں سے حاصل کرنے پر انہیں وظیفہ ملنے لگا۔ وہ اپنی ہائی اسکول کی تعلیم کو مکمل کرنے کے لیے لاہور جانے لگے۔ اس وقت یعنی برٹش انڈیا کے دور حکومت میں سینٹرل ماڈل اسکول لاہور کو نمبر 1 اسکول شمار کیا جاتا تھا۔ 1934 میں ملک معراج خالد نے سینٹرل ماڈل اسکول سے اپنی میٹرک کی تعلیم بھی مکمل کر لی۔ 1939 میں اسلامیہ کالج لاہور سے BA آنرز کا امتحان پاس کیا اور پنجاب یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا ہے۔ یہاں پر انہوں نے 1946 میں LLB کی ڈگری حاصل کی۔ دوستوں، ایک غریب کسان کے گھر میں پرورش پانا اور اتنی اعلیٰ تعلیم تک پہنچنا ملک معراج خالد کے لیے کوئی آسان کام نہیں تھا۔ معراج خالد کی زندگی میں کئی واقعات ایسے بھی آئے تھے کہ تعلیم حاصل کرنا ان کے بس سے باہر ہو جاتا تھا، مگر خدا کو کچھ اور ہی منظور تھا، تبھی تو وہ اس مقام تک پہنچ پائے۔ اپنی پڑھائی کو مکمل کرنے کے لیے معراج خالد اپنے ہائی اسکول کے دنوں سے گاؤں سے دودھ اکٹھا کیا کرتے۔ کچھ دودھ ان کے گھر کے جانوروں کا بھی ہوتا، جسے وہ لاہور شہر میں بیچ کر گھر اور اپنی پڑھائی کا نظام چلانے لگے۔ انتہائی غربت کے دنوں میں ہونے کے باوجود کبھی بھی انہوں نے دودھ میں پانی کی ملاوٹ نہیں کی۔ ان کی حالت یوں تھی کہ اسکول کا ایک جوتا لینے سے زیادہ ان کے پاس پیسے نہیں تھے۔ جیسے تیسے کر کے انہوں نے اسکول کا جوتا تو خرید لیا۔ اب اگر اسکول کا جوتا وہ گھر پر پہنتے ہیں تو جوتا بہت جلد ٹوٹ جاتا۔ وہ شہر جانے کے لیے اپنے ابو کا جوتا پہنتے اور شہر میں پہنچ کر اسکول کا جوتا پہنتے، اور واپسی پر دوبارہ وہی اپنے والد کا جوتا ہوتا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہی جوتا جو دن کے وقت معراج خالد کے پاس ہوتا، وہی رات کے وقت ان کے باپ کے پاؤں میں ہوتا تھا، یعنی دونوں میں سے ایک کو ننگے پاؤں رہنا پڑتا تھا۔ کالج کے دنوں میں جب وردی لینے کے پیسے نہیں تھے تو کئی بار انہیں کلاس سے نکال دیا جاتا رہا۔ جس کا ٹیچرز کو پتہ چلا تو انہوں نے ایک وردی معراج کو لے کر دی تھی۔ اپنے کالج کے دنوں کے کچھ عرصے بعد انہوں نے باٹا کمپنی میں کلرک کی نوکری بھی کی تھی، لیکن جیسا کہ ہم آپ کو بتلا چکے ہیں کہ انہوں نے لاء کی تعلیم حاصل کرنے کا سوچا اور اپنی محنت اور لگن سے زندگی کی یہ کامیابی بھی سمیٹ ڈالی۔ انہوں نے جب لاء کی تعلیم مکمل کی تو یہ دور ہندوستان کی تقسیم کا دور تھا۔ انہوں نے تحریک پاکستان میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور مہاجرین کی آباد کاری کے لیے بڑے بڑے کام کیے۔ انہوں نے لاہور کے قریب واقع دیہی علاقوں میں تعلیم کی غرض سے کئی ایک اسکول بھی کھولے، جن میں غریبوں کے بچوں کو مفت تعلیم مہیا کی جانے لگی۔ اپنی کمال صفات کی وجہ سے 1965 میں وہ ایک آزاد امیدوار کی حیثیت سے مغربی پاکستان اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے، اور بعد ازاں انہوں نے کنونشن مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کر لی۔ 1966 میں ذوالفقار علی بھٹو کی عوامی جدوجہد میں شامل ہو گئے۔ یوں ان کا شمار پاکستان پیپلز پارٹی کے بانیوں میں ہونے لگا۔ 1972 میں وہ ذوالفقار علی بھٹو کی کابینہ میں وزیر زراعت بنے اور پھر اسی سال وزیر اعلیٰ پنجاب بھی منتخب ہوئے۔ 1975 میں وفاقی وزیر قانون اور 1977 میں قومی اسمبلی کے اسپیکر منتخب ہوئے۔ ضیاء الحق کی فوجی حکومت کے دوران انہوں نے جیل بھی کاٹی۔
مگر جمہوریت کی آواز کو دبنے نہیں دیا۔ 1988 سے 90 تک انہیں دوبارہ سے اسپیکر قومی اسمبلی رہنے کا اعزاز حاصل ہوا۔ البتہ بے نظیر بھٹو کے پارٹی کو کنٹرول کرنے کے بعد وہ تمام لوگ تقریباً نظر انداز کر دیے گئے جن کا شمار ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ پیپلز پارٹی کے بانیوں میں کیا جاتا تھا۔ 1996 میں جب محترمہ بے نظیر بھٹو کی حکومت کا تختہ الٹ دیا گیا تو نومبر سے فروری 1997 تک انہیں نگراں وزیر اعظم کا عہدہ بھی دے دیا گیا۔ یہ نومبر 1996 کی بات ہے کہ جب ایک دم سے پیپلز پارٹی کی حکومت کو ختم کیا گیا اور اسلام آباد کے سیکٹر F64 کی مرکزی شاہراہ کو اسپیڈ بریکرز اور پولیس کے ناکے لگا کر تقریباً بند کر دیا گیا۔ لوگ پریشان تھے کہ آخر کیا ہوا۔ دن گزرا تو پتہ چلا کہ پاکستان کے نگراں وزیر اعظم ملک معراج خالد اسی گلی میں رہتے ہیں اور انہوں نے وزیر اعظم ہاؤس میں رہنے کی بجائے اپنے گھر میں رہنے کو ترجیح دی۔ اگلا دن گزرا تو وہاں نہ کوئی پولیس والا تھا اور نہ کوئی اسپیڈ بریکر۔ اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ انہوں نے رہائش منتقل کر لی تھی، بلکہ انہوں نے وزیر اعظم ہونے کے باوجود یہ سبھی مراعات لینے سے انکار کر دیا تھا۔ یقین جانیے دودھ بیچنے سے وزیر اعظم کا سفر تو ملک معراج خالد نے کر لیا، مگر وہ اپنی زندگی میں نواز شریف، آصف زرداری اور عمران خان جیسوں کی طرح کوئی محل کھڑا نہیں کر پائے، بلکہ وہ ساری زندگی لاہور میں ایک کرائے کے مکان میں رہتے رہے۔ واحد پاکستان کے وزیر اعظم رہے جن کے دروازے پر کبھی دربار نہیں ہوتا تھا۔ وہ خود تو لوٹ کھسوٹ سے دور رہے ہی، ان کی بیوی بھی کاروں کی بجائے رکشوں میں سفر کیا کرتی تھی۔ ملک معراج خالد کو اکثر لاہور اور اسلام آباد کے پارکوں میں بنا سیکیورٹی کے واک کرتے دیکھا گیا تھا، اور اسی کرائے کے گھر سے 13 جون 2003 کو ملک معراج خالد کا جنازہ اٹھا اور یوں ایک نیک صفت انسان اپنے خالق حقیقی سے جا ملا۔ دوستوں، پاکستان کو عمران خان، نواز شریف اور زرداری جیسے تو سینکڑوں مل جائیں گے، مگر شاید ملک معراج خالد جیسا دوبارہ نہ مل سکے۔ یقیناً ہمیں نہیں مل سکے گا۔ دودھ میں پانی ملانا، اشیاء خوردونوش میں ملاوٹ، رشوت اور چاپلوسی ہماری جڑوں میں بیٹھ چکی ہے۔ یہاں پر حالت یہ ہے کہ عمران خان کے جیالے نواز شریف کے جیالوں کو کوسنے پر لگے ہوئے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ نواز شریف چور ہے تو کوئی کہتا ہے کہ زرداری چور ہے۔ جنہیں کہنے کو کچھ نہیں ملتا وہ کہتے ہیں کہ عمران خان زانی اور نشئی ہے۔ کوئی ان حالات کا ذمہ دار فوج کو ٹھہرا رہا ہے تو کوئی کرپشن کو، مگر حقیقت تو یہ ہے کہ جب تک ہم خود نہیں بدلیں گے یہ ملک نہیں بدلے گا۔ ہم خود پر کبھی غور نہیں کرتے، نہ ہم خود کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں اور نہ ہی ہم عدل و انصاف کرنا چاہتے ہیں۔ اسی لیے تو ہمارا یہ حال ہو چکا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اللہ عدل کا، بھلائی کا اور قرابت داروں کے ساتھ حسن و سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے، اور بے حیائی کے کاموں، ناشائستہ حرکتوں اور ظلم و زیادتی سے روکتا ہے۔ وہ خود تمہیں نصیحت کر رہا ہے کہ تم نصیحت کرو۔ یقین جانو جس دن ہم نے قرآن کی ان آیات پر عمل کرنا شروع کر دیا، ہمارے ملک کے حالات خود بخود ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے۔